बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की ने यूनान के कुछ तैयारों को अंगेज किया है और वहाँ लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन उनके तैयारों को घेरा डाला, उनको अंगेज किया और उसके बाद वार्निंग जारी की और उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। ये तुर्की और यूनान के बीच में क्या चल रहा है, इसकी तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। तो तुर्की पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। वो मुसलमानों की बात करता है, वो कश्मीरियों की बात करता है, वो मुसलमानों के हुकूक की बात करता है और पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, हमारे साथ खड़ा होता है हर जगह पे। तो हमें बतौर कौम पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है, लड़ाई की वजह क्या है, यूनान को तुर्की से क्या मसला है और तुर्की को यूनान से क्या मसला है, और ये नौबत क्यों आ रही है कि एयरफोर्स एक दूसरे को अंगेज कर रही है। ये यूनान के 6 तैयारे थे जो F-16 थे और इनको अंगेज किया तुर्की ने अपनी एयरफोर्स के ज़रिए से। तुर्की की एयरफोर्स एक बड़ी शानदार एयरफोर्स है उस खित्ते में और बड़ी तगड़ी है। अब आ जाए उस वजह पे जिस वजह से ये सारा एक एपिसोड हुआ है। तुर्की ने थोड़े दिन पहले ब्लैक सी में जो है वो गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं बहुत बड़े, और उसकी खुशखबरी उन्होंने सुनाई तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को। अब यूनान को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि तुर्की इस खित्ते में मुख्तलिफ एरियाज में ड्रिलिंग शुरू कर चुका है और जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, तुर्की के अज़ाइम खुल के सामने आ रहे हैं। खिलाफत उस्मानिया की तरफ वो हर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। ये जो ड्रिलिंग कर रहा है वो समंदर में, यहाँ समंदर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ यूनान को लगता है कि ये उनके एरियाज हैं या यहाँ पे तुर्की का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तुर्की यहाँ पे ड्रिलिंग क्यों कर रहा है? कुछ एतराज़ जो है वो इसराइल को भी है। अब मैं आपके सामने एक मैप रखता हूँ। इस मैप को अगर आप गौर से देखें तो यूनान और तुर्की के बीच में जो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है वो है ये एक जजीरा नमा मुल्क, इसको आप साइप्रस कहते हैं। साइप्रस का ये जो मुल्क है ये एक बहुत बड़े जजीरे की तरह है और मेडिटेरियन सी के दरमियान ये मौजूद है। इसके एक तरफ जो है वो तुर्की है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा लबनान, इसराइल, और ये नीचे जो दूसरे ममालिक हैं फ़लस्तीन, इस तरफ ये गजा की पट्टी, ये वो सारा इलाका है समुद्री जो इसको लगता है। तो तुर्की और इसराइल के बीच में दरमियान में जो एक बड़ा मुल्क जजीरा नमा मौजूद है या बहुत बड़ा खित्ता है वो साइप्रस है। यहाँ पे लोग सैरो सयाहत के लिए जाते हैं, ये इस हवाले से बड़ा मकबूल है और ये यूरोप का हिस्सा इसको माना जाता है। ये जो एरिया है यहाँ से आगे तुर्की और तुर्की से आगे ऊपर की तरफ यूनान है। यूनान को एक समुद्री रास्ता लगता है साइप्रस की तरफ जो तकरीबन 800 से 850 किलोमीटर तक है। यूनान साइप्रस तक आना चाहे तो 300 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ता है पानी में, और अगर तुर्की वहां पे आना चाहे तो उसको लगभग 80 किलोमीटर मैक्सिमम ट्रैवल करना पड़ता है और वो साइप्रस में पहुंच जाता है। ये जो साइप्रस का इलाका है ये बड़े लंबे अरसे तक 1571 से लेकर 1878 तक यानी सदियों तक ये इलाका जो है ये खिलाफत उस्मानिया के पास रहा। ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया खिलाफत जो थी, सल्तनत थी, उसके कंट्रोल में रहा ये इलाका, ये उनकी रियासत थी। 1878 में जब उनका जवाल शुरू हुआ तो बरतानिया का उरूज उस वक्त आ रहा था, तो बरतानिया ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया और बरतानिया का कंट्रोल 1960 तक रहा। 1960 को जब बरतानिया यहाँ से गया तो तुर्की को लगता है ये उनका इलाका है। जो साइप्रस के लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं और जो यूनानी हैं वो यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यूनानियों का भी माजी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन इलाकों में रहा है, ख़ास तौर पे सिकंदर आज़म और उसके बाद के अदवार में। तो यूनानी कहते हैं ये हमारा इलाका है। अब तुर्कियों ने यहाँ पे अपनी फ़ौज दाखिल कर दी बहुत बड़े पैमाने पे। यूनानियों की फ़ौज भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको एक मैप इसका मैं दिखाऊं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये साइप्रस का इलाका, आधा एरिया जो है वो तुर्की के पास है, आधा जो है वो यूनानियों के पास है। लेकिन यूनानियों की तादाद जो है वो इस खित्ते में तुर्कों से ज़्यादा है, और सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ौजी तादाद जो है वो ज़्यादा है, जबकि उनकी जो आबादी है वो निस्बतन कम है। लेकिन फ़ौज जो है वो तुर्कों की ज़्यादा है, यूनानियों की कम है। ताकत भी यहाँ पे तुर्कों के पास ज़्यादा है, यूनानियों के पास कम है। और ये जो पूरा का पूरा जजीरा है ये चारों तरफ से तुर्की नेवी ने इसको घेरा हुआ है। यूनानी अगर अपनी फौज की मदद के लिए आए तो उनको बड़ी दिक्कत पेश आती है, लिहाजा वो यहाँ पे एयर ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं
اور ایسی ہی ایک جو انہوں نے کوشش کی ہے اس میں ترکی نے ان کو انگیج کیا ہے. جب یونان یہاں سے کچھ ایریاز میں خلاف ورزی کر رہا تھا اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے، تو ترکی نے ان کو فوری طور پہ گھیرا ڈالا، ان کو وارن کیا اور ان کو واپس بھگایا. یہ ترکی نے اپنی طاقت شو کی ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یونان زیادہ طاقتور ہے یا ترکی. میرے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے فوج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا، وہ سارا میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہ آپ جان لیں کہ سائپرس کا یہ جو ایشو ہے اور ترکی اب جو گیس اور تیل کے ذخائر ان پانیوں میں ڈھونڈ رہا ہے، جو ڈرلنگ کر رہا ہے، اس کے اوپر ہے بڑا اعتراض یونان کو. اور وہ یہ کہتے ہیں یورپی ممالک کہ ترکی یہاں سے اگر خزانے نکالے گا تو وہ امیر ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. جیسے جیسے وہ طاقتور ہوگا وہ اپنے ان پرانے علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو علاقے خلافت عثمانیہ میں اس کے پاس ہوا کرتے تھے. یہی بات سعودی عرب کے لوگ کہتے ہیں، یہی بات یو اے ای کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور یہی بات اسرائیل کو کھائے جا رہی ہے. تھوڑا عرصہ پہلے جو یونان کا وزیر خارجہ ہے وہ اسرائیل گیا تھا اور ترکی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے کر آیا تھا. جو اسرائیل کے سٹیٹمنٹس ہیں ترکی کے خلاف وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. تو یونان اور اسرائیل ایک جو ہے وہ ترکی کے اوپر کی جانب ہے، ایک سمندر سے نیچے کی جانب ہے، اور بیچ میں یہ سائپرس کا علاقہ ہے. یہ دونوں مل کر ترکی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور ترکی اکیلا ان دونوں کا مقابلہ کر رہا ہے. ابھی یو اے ای نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ وہ یونان کا ساتھ دے گا ترکی کے خلاف اور اپنے جدید طیارے بھیجے گا یونان کی مدد کے لیے. اب یہ حالت ہو گئی ہے امت مسلمہ کی کہ کفار کا ساتھ دیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف، اور یہ سچویشن ہے. عرب ممالک کو اب اس کے اوپر سوچنا چاہیے، یا پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا یونان کا ساتھ دینا چاہیے ترکی کے خلاف. ترکی عثمانیہ خلافت کی بات کر رہا ہے، فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے ترکی. تو ایسے میں ترکی کو دبانا یا اس کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو یو اے ای نے کی ہے. لیکن ترکی نے کہا کہ ہم وارن کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایک سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رجب طیب اردگان کا. تو یونان کا ساتھ دینا ترکی کے خلاف یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ زیب نہیں دیتا مسلمانوں کو، لیکن مسلمان اب یہ کر رہے ہیں. وہاں لیبیا کے اندر بھی جو سعودی عرب اور یو اے ای وہ ایک طرف ہیں، ترکی جو ہے وہ دوسری طرف ہے. وہاں پہ بھی فورسز کو آپس میں وہ جو لڑ رہی ہیں. اسی طرح مصر میں ان کی مخالفت ہے، دوسرے خطوں میں ان کی مخالفت چل رہی ہے. تو یہ ترکی اب خلافت عثمانیہ کا نعرہ جب لگاتا ہے، یا وہ ارطغرل الغازی ٹائپ کے یا دیر عثمان ٹائپ کے مختلف قسم کے ڈراماز جو بناتا ہے، ان ڈراموں کے بعد جو عرب ممالک ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ واپس کنٹرول لے گا. تو اس وجہ سے وہ ہر اس فورس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ترکی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. بہرحال ترکی نے اس وقت مزہ چکھایا یونان کو، اور سائپرس کا ایک ایشو ہے جہاں بھی یونان اور ترکی آمنے سامنے ہیں. اب میں آپ کو دونوں کا ذرا موازنہ بتا دیتا ہوں. ایک تو سائپرس کے اوپر بھی بتاؤں گا، پہلے آپ کو بتا دوں ویسے ان کی کیا صورتحال ہے. ترکی کی جو فوج ہے اس کی تعداد 6.25 لاکھ کے قریب بعض اندازوں کے مطابق. یونان جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے. ٹینکس جو ہے وہ 2,500 کے قریب ٹینکس ہیں ترکی کے پاس، اور کچھ 1300 کے قریب جو ہے وہ یونان کے پاس ہیں. ارٹلری میں بھی جو ہے وہ 2546 جو ہے ٹوٹل ارٹلری ہے، اور 1162 جو ہے وہ یونان کے پاس ہے. یعنی یہاں پہ بھی یونان کی طاقت آدھی ہے. خود کار ارٹلری میں بھی اور راکٹ کی ارٹلری میں بھی ترکی دگنے سے زیادہ ہے یونان کی نسبت. اور ایئر فورس میں ترکی کے پاس 245 F-16 طیارے ہیں، اور ترکی پائلٹ جو ہیں بڑا اچھا ان کو چلاتے ہیں، ابھی انہوں نے ثابت بھی کیا. جبکہ یونان کے تمام لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اس سے کم ہیں، صرف F-16 سے. ٹوٹل ایئر فورس 1351 اور 620 یونان کے پاس، 1351 ترکی کے پاس. تو یہاں پہ بھی دگنے سے زیادہ کا فرق ہے. جبکہ نیوی میں ترکی کے پاس 145 شپس ہیں جو لڑاکا، اور دوسری طرف یونان کے پاس 99. تو ہر لحاظ سے ترکی یونان سے بہت آگے ہے. اگر 1 to 1 لڑائی ہو تو ترکی دفاعی لحاظ سے اس کا ایریا بھی ایسا ہے، اور ان دونوں ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ ترکی کو سپورٹ کرتی ہیں. سائپرس میں لڑائی ہوگی تو یونان کبھی نہیں جیت سکتا، یہ دنیا کے سارے دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں، اگر اکیلا وہ لڑا تو. دوسری جانب اگر یہاں سرحدوں پہ لڑائی ہوتی ہے تو یونان اپنے بہت سارے علاقے کھو دے گا.
ایک چھوٹی لڑائی میں بھی اور بڑی لڑائی میں اس کو مکمل طور پہ ایک ڈیفیٹ ہو جائے گی یونان کو، پھر وہ بہت عرصے تک کھڑا نہیں ہو سکے گا اپنے پیروں پہ۔ اور ترکی کے صدر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یونانیوں کو سمندر میں ڈبو دوں گا۔ یہ ترکی صدر رجب طیب اردگان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ اور اب جو تیل اور گیس کے ذخائر ڈھونڈ رہا ہے ترکی، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زونز ہیں کچھ سائپرس میں، اور وہاں ڈرلنگ کر رہا ہے ترکی، تو اس وجہ سے ہمیں یہ تنازع ہے ہمارا کہ ترکی ایسا نہ کرے۔ لیکن ترکی یہ کہتا ہے خلافت عثمانیہ کے دور سے صدیوں تک یہ علاقہ ہمارے پاس رہا ہے، ہم ہی اس علاقے کے وارث ہیں، ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اور جہاں سے نکلنے والا خزانہ اس پہ مسلمانوں کا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ تو ترکی یہ سوچ رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کو مصیبت یہ پڑی ہے کہ سائپرس پہ ترکی کا کنٹرول ترکی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا یا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا جب اس کا فیصلہ ہو تو وہ اس ایریا کو بڑا افیکٹولی استعمال کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو اسرائیل کو اس بات کا بڑا شدید خوف ہے کہ سائپرس میں بیٹھا ہوا ترکی اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ہے وہ فساد کی جڑ یا لڑائی کی وجہ جو یونان کو اور ترکی کو لگاتار ایک محاذ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور یہ معاملہ بڑے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، لگ بھگ 50 سال ہو گئے ہیں اس تنازع کو، اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ لیکن ترکی نے وہاں پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ زبردستی اب اس کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں، یہ اس جزیرے کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو یونان ہے، دوسری طرف ترکی ہے، اور ایک طرف کچھ بیسز ہیں بالکل چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں ساورن بیس ایریا۔ یہ برٹش ساورن بیس ایریا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں برطانوی حکومت نے بھی اپنا ایک بیس بنایا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا علاقہ، زیادہ علاقہ ترکوں کے پاس ہے یا یونان کے پاس ہے۔ اور ان دونوں علاقوں کے درمیان میں ایک بفر زون بھی ہے جو آپ کو مختلف رنگ کا نظر آ رہا ہوگا۔ ریڈ کلر جو ہے وہ ترکوں کا ہے، نیلا جو ہے وہ یونانیوں کا ہے، اور بیچ میں جو ایریا آپ کو ایک لکیر نظر آ رہی ہے موٹی، یہ وہ بفر زون ہے جو ان دونوں ایریاز کے بیچ میں ہے۔ اب ترکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہمارا ہے، اور یونانی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو آزاد کروائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک جھگڑے جیسی کیفیت ہے، اور ترکی نے اپنی بالادستی بڑے لمبے عرصے سے اس پورے خطے میں شو کر رکھی ہے۔ اور رجب طیب اردگان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ میں یونانیوں کو سمندر میں ڈبو دوں گا، وہ ان کی طاقت اور ان کے عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان نے اس کے اوپر کوئی ایسا موقف نہیں لیا، لیکن پاکستان کا موقف اگر ہوگا تو ترکوں کے ساتھ ہوگا، یونانیوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے عرب ایک مرتبہ پھر ترکوں کی مخالفت میں جا کر یونانیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔